السلام علیکم، میرا نام ہے زینب نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ایف ایم ڈیجیٹل. آج کے پوڈ کاسٹ کا نام ہے نیکسٹ جین بایو ٹاک. آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ یہ ہمارا 3rd ایپیسوڈ ہے اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں میم عروسہ کا، جنہوں نے ہمیں اپارچونیٹی دی ہے جس میں ہم ایم ایس بایو سائنسز اینڈ ایم ایس بایو ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کروا سکیں اور ایسے ٹاپکس کے بارے میں بات کر سکیں جو کہ نیو ہیں، انوینشن ہیں اور ان کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم ویلکم کرتے ہیں میری کلاس میٹ، میری بہت اچھی دوست، میری کرائم پارٹنر رباب زہرا کو. السلام علیکم رباب زہرا. وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیے کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، تھینکس فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. تو رباب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ ابھی فی الحال تو میں انڈس میں جاب کر رہی ہوں ایز کلینکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ. ماشاء اللہ. اور اس سے پہلے میرا جو سلسلہ رہا ہے وہ منسلک موسٹلی ہاسپٹل سے ہی رہا ہے. ہاسپٹلس میں بات کی جائے تو مجھے کریئر اپارچونیٹی جو ملی وہ JPMC سے ملی، BMSI میں. وہاں سے میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی اپنی. اس ٹریننگ کے بعد مجھے اپارچونیٹی ملی کہ میں ویمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ایز تو یہ تو لیبارٹری. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں رباب. تو جی، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں، ان ساری چیزوں کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی کیا ایجوکیشن رہ چکی ہے؟ اس سے پہلے میں لائک ایک ان بورن چائلڈ ہوتا ہے نا، بایو ٹیکنالوجسٹ ہی ہوں. لائک میرا جو بیچلرس ہے وہ بایو ٹیک میں ہی ہے. فیڈرل اردو سے میں گریجویٹ ہوئی ہوں، BS بایو ٹیکنالوجی. میری ڈگری جو اوارڈ ہوئی ہے 2022. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ بہت زیادہ فریشلی گریجویٹ ہیں، کائنڈ آف 2022 میں کیا ہے، کرنٹلی 2025 چل رہا ہے. جی. تو آپ نے 2022 کے بعد آپ نے اپنی جاب اسٹارٹ کری، جو بھی آپ نے ہمیں سلسلہ سارا بتایا. 22 سے پہلے ایکچولی میں نے اپنی انٹرنشپس میں اپنا کریئر اسٹارٹ کر لیا تھا. اور اگر ایسا کہا جائے کہ مجھے جو بہت ساری اپنی فیلڈ کو چوز کرنے میں کہتے ہیں نا کہ کسی کا ہاتھ رہا، تو میرے مینٹورز رہے جو ٹیچرس تھے. انہیں کے کہنے پر لائک ایک آپ کہتے ہو نا کہ سب بچوں کے اپنے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں یا تو ان کا بیٹا انجینئر بنے یا بیٹا ان کا ڈاکٹر بنے. تو میرے ابا بھی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر کی ڈگری اوارڈ لوں. تو پھر آپ بایو ٹیکنالوجی کی طرف کیسے گئی؟ جی لائک بالکل. MBBS چھوڑ کے بایو ٹیکنالوجی. ایک تو آپ جب اپنا انٹرمیڈیٹ پاس کرتے ہو نا، تبھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے پانی میں ہو. بالکل بالکل. لائک اس ٹائم تک مجھے ایسا لگا کہ آپ پانی میں ہیں. ہاں، اتنے پانی میں ہیں، اتنے پانی میں ہے کہ ہم لوگ ایز این MBBS میں کر سکتی تھی، بٹ مجھے وہ فائنینس پہ کرنا پڑتا، لائک میرٹ بیس نہیں ملتا. صحیح. پھر شروع سے میں رہی ہوں اپنے خالہ لوگوں کے ساتھ، تو دے تھاٹ کہ نہیں، آپ کو اپنے ابا کا اتنا پیسہ نہیں لگانا چاہیے. جو آپ کی اپنی کریڈیبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، اس حساب سے آپ پڑھو. تو اور ایک موٹو بھی بنا ہوا ہے کہ نہیں، جو ڈگری ہے وہ گورنمنٹ کی زیادہ وہ ہے. تو آپ نے کہا اسٹیریوٹائپ کو توڑتے ہیں ہم، کچھ نیو کرتے ہیں، اپنی فیملی کے بھی تھوڑے پیسے بچاتے ہیں. فیملی کے پیسے تو نہیں بچے، کیونکہ بایو ٹیک بھی کوئی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ چیپ نہیں پڑا، انیکسپینسو نہیں تھا اتنا. بٹ یہ ہے کہ لائک جو MBBS کی مجھے 5 سال کی اپنی فیس وہ کرنی پڑتی ہے، اس سے بہت وہ تھا. اگر میں سیلف فائنینس پہ جاتی، پھر میرٹ بیس میں میرا اچھا ہو گیا. اچھا، ایک انٹرسٹنگ اسٹوری یہ ہے کہ بایو ٹیک سے پہلے میرا ایڈمیشن سیکیور ہو گیا تھا جنہ میں فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی میں. تو پھر آپ کو بایو ٹیکنالوجی کا کیسے مائنڈ پڑا؟ اس ٹائم یہ تھا کہ پاکستان میں جو موسٹلی فیلڈ چل رہی تھی نا، لائک جو ہمارے گریجویٹ گئے تھے، لائک ہم لوگوں کے جو سینئرس تھے وہ موسٹلی مائکرو بایولوجی، فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ پاکستان میں ان چیزوں کا اسکوپ بن چکا تھا. اور بایو ٹیک اس حساب سے ایک بالکل نیا ایک فیلڈ تھا. تو آپ کو تھوڑا سا ڈر نہیں لگا کہ اب میں بایو ٹیک لوں، آگے میرا MS کیا ہوگا، میرا PhD کیا ہوگا؟ تو آپ نے بس اس میں جمپ ان کر لیا. کیونکہ نا یہ چیز ہم لوگوں کو اسکول سے ڈیولپ ہوئی تھی. لائک ہمارے اسکول میں ٹیچر تھے سر SN. تو ان کی کلاس میں نا بیٹھے بیٹھے لائک وہ ہمیں بایولوجی پڑھاتے تھے، تو باتیں ہوئی. میری ایک اور فرینڈ تھی سکینہ، تو وی تھاٹ کہ نہیں، ہم کچھ نا ڈفرینٹ کریں گے، وی ول گو ان دا ریسرچ فیلڈ اور سائنٹیفک فیلڈ. لائک ہم لوگوں کو شروع سے یہ نہیں تھا کہ چلو ڈاکٹر صحیح ہے، ڈاکٹرس ہیں، لیکن جو بیک ہینڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں. اس ٹائم ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم HIV کی مطلب رباب، آپ کا تو ماشاءاللہ سے لائک اسکول سے ہی آپ کا ایک مائنڈ تھا کہ لائک آپ ریسرچ کی طرف جائیں گی، اور پھر آپ بایو ٹیک میں بھی گئی ہیں. آپ لائک بہت ایڈونچرس بھی رہی ہیں. ہاں، اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز جو ہے نا، میں نے بہت سارے ایڈونچر کیے ہیں اپنی فیلڈ کو چوز کرنے کے لیے. اور پھر یہی تھا کہ ہم لوگوں کے مینٹیلٹی نا وہاں سے سیٹ تھی کہ نہیں، تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ کرتے ہیں، لائک ہم ریسرچ میں جاتے ہیں. اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں ایسے، تو آپ نے جو ہے وہ اپنا بایو ٹیک میں ایڈمیشن لے لیا، آپ نے JPMC کو بھی جو ہے ڈچ کیا، آپ نے فوڈ ٹیکنالوجی کو بھی ڈچ کیا، اینڈ دین آپ بایو ٹیک میں آئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو بایو ٹیکنالوجی چوز کیا فیڈرل یونیورسٹی میں، اس کا کیا ایکسپیرینس رہا، اور پھر اس نے کیسے آپ کو MS کی طرف پرسیو کرنے پہ مجبور کیا، کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیں بیچلرز میں ہی مجھے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ چلو میں نے چوز فیلڈ اچھی کی. لائک پاکستان میں اگر انیشیلی نہیں ہے بٹ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوور آل جو اس کی کہتے ہیں نا مارکیٹ ہے وہ 61.9 بلینس کی مارکیٹ ہے بایو ٹیکنالوجی کی. پاکستان میں چیزیں تھوڑی لیٹ آتی ہیں بٹ ہے تو دل تو پاکستانی, پڑھیں گے اسٹارٹ ہم یہیں سے لیں گے. تو اس سینس میں لائک میرا انیشیل جو اسٹارٹ ہوا ہاسپٹلس میں ایز ٹیکنالوجی بھی مجھے سب سے پہلی میری جو انٹرنشپ تھی وہ ڈاؤ کالج آف بایو ٹیکنالوجی میں تھی. That's very nice. میرا mother institute which I did from where I did my post graduation یا انڈر گریجویشن, بٹ پوسٹ گریجویشن تو obvious سی بات ہے زیبسٹ ہی ہے. تو اس ٹائم میں لائک میرا جو کووڈ آؤٹ بریک اس ٹائم پر ہم لوگوں کا یہی تھا کہ ابھی گھر میں تو بیٹھ کے کلاسز چل رہی ہیں آن لائن اور کیا کریں ہم. تو اس کے بعد ایک ٹیچر نے سجیسٹ کیا کہ آپ وہاں پہ جاؤ, انٹرنشپس ہو رہی ہیں. تو انڈر سپرویژن آف ڈاکٹر فائزہ اینڈ ڈاکٹر مشتاق وہ ایک کام کر رہے تھے فائکو ریمیڈیشن پہ. لائک آئلگی بیس جو تھے وہ ایفلنٹ ہوتا ہے نا, کیا کہہ سکتے ہیں کون سا ایفلنٹ, انڈسٹریل ایفلنٹ کو کلین کرنا تھا. لائک وہ ایک ریمیڈیشن پروجیکٹ تھا بایو ٹیک کی جو میں نے چوز کیا نا کہ لائک ہاں میں نے بایو ٹیک چوز کر کے اچھا کیا. مجھے اس انٹرنشپ سے اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ پاکستان میں. آپ تھرو آؤٹ اپنی اسٹارٹ کی جرنی سے ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ رہی ہیں اور آپ کو ایک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ گیا سیکنڈ کالج کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بایو ٹیکنالوجی کی کیا ورتھ ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین آپ نے پھر اپنا ہاسپٹل ورک کیا, فردر پرسیو کیا, اینڈ دین پھر آپ نے اپنی فرسٹ جاب جو ایک ریئل ایکسپیرینس کیا ریئل ورلڈ میں, وہ کیسے کیا؟ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا کیونکہ وہ مجھے انیشیل جو ٹرینشپ ملی وہ مائکرو بایولوجی سے ملی. بٹ مائکرو بایولوجی از اے واسٹ فیلڈ, تو آپ کو اس میں بھی آپ کو بہت ساری ٹیکنیکس پتہ چلتے ہیں کہ آپ جو مائکرو بایولوجی ہے اس بیس پہ مائکروبیل کریکٹر سے ہی آپ شروع کرتے ہو کہ ایک چھوٹی سی چیز سے آپ اگر انزائمس کو لیتے ہو ان کی میکنگ پروڈکشن دیکھتے ہو تو فردر جا کے آپ انسانوں پہ بھی کام کر سکتے ہو, اینیملس بیس پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے پہلے کلینکل ٹرائلس موسٹلی اینیملس پر ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مائکرو سے مجھے ایکسپوجر اچھا ملا. پھر اس کے بعد میں نے ایل این ایچ میں مالیکولر جینیٹکس میں اپنی انٹرنشپ پرسو کی, جہاں پہ مجھے پی سی آر الائزا وغیرہ میں کام کرنے کا موقع ملا. اب آپ نے کہا کہ آپ نے ہینڈز آن پریکٹس کری ہے الائزا میں, پی سی آر میں, تو پھر آپ کا کیسے ایک مائنڈ بنا ہے کہ اب آپ کو بایو ٹیکنالوجی فردر جو ہے پوسٹ گریجویشن کرنی چاہیے, تو آپ نے اسے زیبس میں کیسے چوز کیا؟ اب انیشیل پھر ساتھ لیتے ہیں کیونکہ موسٹلی نا آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہمیشہ ملتا ہے. صحیح. اور اس میں بھی یہ تھا کہ جہاں سے میں نے اپنی ٹرینرشپ لی, جاب کی, اس ٹائم نا ہمارے ٹیچرس نے ہم لوگوں کو یہ سجیسٹ کیا کیونکہ جو ہمارے سینئرس تھے وہ سینئرس موسٹلی ماجو سے کر رہے تھے اپنا ایم ایس. تو میرے پاس آپشن 2-3 تھے کہ میں ماجو جاؤں, کے یو جاؤں, زیبس جاؤں, بٹ آئی چوز زیبس. Why? Like, what's the reason behind it? Reason behind it, the faculty. Oh, nice. میں نے فیکلٹی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا. اب آپ ہمیں یہ بتانا چاہیں کہ آپ نے اب زیبسٹ میں آ کے ایسا کیا پڑھا جو کہ آپ کو ایسا لگا کہ لائک او میں نے تو یہ ہاسپٹل میں کور کیا تھا, اب میں یہ زیبسٹ میں آ کے اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتی ہوں. Is there any topic that you would like to share with us? جی بالکل زینب, میں آپ سے یہی شیئر کروں گی کہ ایم ایس کا جو میں نے ڈیسیجن لیا ان زیبسٹ, یہ بہت اچھا رہا. لائک آئی پرسنلی فیل کہ نہیں میں نے اچھا ڈیسیجن لیا. میرے مینٹور نے مجھے صحیح گائڈ کیا کہ اگر آپ نے اچھی جگہ سے کرنا ہے, لائک یہاں کی فیکلٹی بہت اچھی ہے, آپ کی پبلیکیشنز بہت اچھے جائیں گے, آپ کو ریسرچ کے لیے لیبارٹریز ملیں گی. تو جو ابھی تک ہم لوگوں نے لائک ابھی ہماری ریسرچ اسٹارٹ نہیں ہوئی, ایز یو نو وی آر سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ, تو ابھی ہم لوگوں کا جو رہا ہے ابھی تک کی پڑھائی بہت اچھی رہی ہے. صحیح. تو سو فار آپ نے جو بھی پڑھا اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں, تو آپ نے اس میں ایکو سسٹم کے بارے میں کچھ پڑھا؟ نہیں ایکو سسٹم نہیں, بٹ جو میں لیبارٹری اپنے اسکلس کی بات کری تھی, پی سی آر ہم نے بہت اچھے سے پڑھا, الیکٹروفوریسس ہم نے بہت اچھے سے کور کی, اور اسی کو لے کر جو آج فردر ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں گے لیٹ از ایکو انزائمس. اوکے, سو آپ نے ایکو انزائم فرسٹ ایئر میں زیبسٹ میں آ کے اس کے بارے میں ایکسپلوریشن کری ہے؟ میں نے زیبس میں آ کے لائک ابھی ہم لوگوں کا ایک کورس ہے انزائم کے حساب سے, تو انہیں ٹیچر لائک مس عروسا نے ہمیں یہ اپارچونیٹی دی کہ ہم اس کے حوالے سے بات کر سکیں. اب ایکو انزائم کی اگر بات کی جائے پاکستان میں, لائک اس سے پہلے تو میں نے بہت ساری یہ باتیں کی, لائک رینٹس کیے کہ پاکستان میں انیشیلی اسٹارٹ نہیں ہوتا, بٹ اگر ہم بات کریں ایکو انزائم کی تو اکانومی کی بیس پر پاکستان میں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. اچھا, لائک اگر آپ انزائم چوز کرتے ہیں, دیٹس ویری نیو ٹو می. آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گی؟ میں آپ کو بالکل بتانا چاہوں گی بہت کچھ. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں بتاؤں گی. لائک ٹیکسٹائل میں جو ہمارے پاس سفائر ہے دی برانڈ, اس کے علاوہ نشاط ملز ہے, دے آر ورکنگ آن انزائم ورک, لائک دے سبسٹیٹیوٹ دیئر ہارڈ
لائک کیمیکلس فرام بایو پالشنگ فرام بایو سنتھیٹک پروڈکٹس میں. تو ان لوگوں کا تو اپنا ہے. ٹیکسٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہو انزائم بہت اچھے سے کام کر رہا ہے. پھر فردر مور اگر آپ فوڈ اینڈ بیوریجز پہ جاتے ہو تو حلیب فوڈس کی اگر ہم مثال لیں تو دے آر میکنگ لیکٹوز فری ملک. لائک جو پیپل لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دے لائک ایک ٹائم پہ میں بھی لیکٹوز انٹالرنٹ ہو گئی تھی. لائک آئی ہیو گرٹ. تو اس کے بعد سے مجھے تھوڑا سا ڈاکٹر نے جو کہا تھا پرسکرائب کیا تھا کہ آپ لیکٹوز فری ہوتا تھوڑے ٹائم کے لیے. لائک آپ کے بیکٹیریاز اس طرح سے ورک کرنے باڈی کے تو آپ تھوڑے عرصے میں وہ کور کر لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو یہ لیکٹوز انٹالرنس ایک آپ کو ڈیزیز کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں, کچھ ٹائم کے لیے ڈس آرڈر ہوا, تو اس چیز نے آپ کو اور انٹرسٹ کیا ایکو انزائمس کی طرف؟ ایکو انزائم کی طرف بالکل انٹرسٹ کیا. فردر مور اگر ہم فوڈ کے حساب سے الگ بھی بات کریں تو میرا جو میں آپ کو بتایا کہ انیشیل اسٹارٹ جو میری انٹرنشپ کا تھا فائکو ریمیڈیشن, تو یہ ہم انڈسٹریل میں لیتے ہیں اپنا. وہاں پہ انڈسٹریل میں یہ تھا کہ جو ہم لوگ کا پروجیکٹ تھا انڈر سپرویژن آف ڈاکٹر فائزہ, وہ یہی تھا بالکل صحیح. لائک اس میں ہم فائکو ریمیڈیشن پہ کام کر رہے تھے, ایلگی بیسڈ. لائک ہم اس میں جو وہ دیکھ رہے تھے اسٹیبلٹی اور اس کے علاوہ سسٹینیبلٹی پروڈکٹس میں. اس میں یہی تھا کہ انزائم بیسڈ ہم لوگ پروڈکشن کر رہے تھے اپنے ایلگی سے. ایک انزائم کر رہے تھے پیک کر رہے تھے اور اس کو فردر کام کر رہے تھے ایفلنٹ کلیننگ کے لیے. لائک آپ کا ایفلنٹ جو ہے ویسٹ واٹر ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ وہ انزائمس یوز کر رہے ہو. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ. تو رباب آپ کی نظر میں جس نے آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے انٹرنشپ بھی کری, آپ نے پھر زیبسٹ میں بھی آ کے ایکو انزائمس کے بارے میں پڑھا, پھر آپ کا لیکٹوز انٹالرنس ڈیزیز یا ڈس آرڈر کی وجہ سے آپ کو اس کی طرف انٹرسٹ ہوا, تو آپ کی نظر میں ایکو انزائمس کے اوپر ابھی فی الحال کیا کوئی انوویشن ہوئی ہے, کچھ ورکنگ ہوئی ہے؟ اچھا جیسے میں نے آپ کو بعد نام لیے نا سیفائر کے, حلیب کے, دے آر ورکنگ آن دس. لائک یہ تو آپ کے پاس مثال ہے, دے آر دا ٹرو ایگزامپلز آف ایکو انزائمس. اور اگر ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی تو اس میں ابھی فارماسیوٹیکل میں دیکھا جائے تو NIPG نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹکس وہ ورک کر رہا ہے ابھی آپ کی میڈیسن پر. لائک دے آر میکنگ پیکٹینیز اینڈ لیکٹیز انزائم پروڈکٹ. تو وہ بھی یہی ہے کہ سارا کچھ پاکستان میں ہی ہے. اب تو آپ کے پاس ہے کہ ساری چیزیں آپ کو انزائم بیسڈ پاکستان میں بھی آپ کی انڈسٹریز گرو کر رہی ہیں. دیٹ وائی آئی چوز مائی ٹاپک ایکو انزائمز 2.0. لائک پاکستان بھی اچھا ورک کر رہا ہے. تو مطلب آپ نے تو ہمیں ایک بالکل نیو چیز بتائی ہے کہ ایکو انزائم جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ کی طرف بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, ایون کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے لائک سفائر آپ نے جیسے ہمیں بتایا. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایک ایوالومنٹ ہو رہی ہے, ایوالومنٹ ہے پاکستان میں ہے. آپ دیکھو جب انیشیلی آپ اپنے ایک مدر لینڈ سے گرو کرتے ہو تو آپ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. لائک ابھی مجھے ارادہ ہے کہ میں آگے PhD اپنی پرسو کروں فردر, تو اس کے لیے ہوگا کہ آپ کے پاس پیچھے سے آپ کو کنٹری سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے بالکل. آلدو ہم لوگ ڈیولپنگ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں بٹ لیکن اسٹل وی ہیو دیٹ پوٹینشیل کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور اسٹل ہم کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو بس یہی ہے. رباب آپ اس چیز کو کیسے انٹرلنک کریں گی زیبسٹ کے ساتھ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکو انزائم پہ آپ فردر تھیسس ورک کر سکتی ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں بالکل. مس عروسہ کی جو کمانڈ ہے PhD کی, شی از ورکنگ آن دیٹ. موسٹلی ان کا کام انزائمس پر ہی ہوتا ہے. اف آئی چوز ہر ایز مائی سپروائزر تو انشاءاللہ آئی ول گو ود دی انزائمس. لائک آپ بہت سارے انزائم پہ کام کر سکتے ہو, اپنی تھیسس کو اچھے سے ڈیفائن کر سکتے ہو, پبلیکیشنز نکال سکتے ہو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ زیبسٹ میں رہ کے اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پر دیکھ سکتے ہو, بالکل پالش کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو رباب ماشاءاللہ سے آپ کا ٹاپک تو بہت انٹرسٹنگ تھا اور ہمارے لیے ایک بالکل نیو چیز تھی. کوئی انزائم کو لے کر پڑھنا, اس کے بارے میں انڈسٹریل امپلیمنٹیشن کے بارے میں جاننا. تو آپ کی نظر میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک انزائم کی فردر گروتھ ایز اے ریسرچ ان زیبسٹ ہے, تو آپ جو ہے اسے اگر اپنے فیوچر گولز کی طرف اگر اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو اس کے فیوچر گولز آپ کے کیا ہوں گے اس کی نظر میں؟ فیوچر گولز یہی ہوں گے کہ ہم انزائم بیسڈ پروڈکٹ اپنی لانچ کر سکیں. لائک پاکستان کو ایک اچھے مائنڈس کی ضرورت ہے. لائک اور لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے. لائک آپ اپنا کیریئر بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ. ایون آپ ان پٹ بھی کر سکتے ہو اپنے ملک کے لیے. لائک پاکستان میں تو اب انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ گروتھ کر رہی ہیں انڈسٹریز. تو یہی ہے کہ آپ اپنا جب کیریئر لے کے چلتے ہو تو ایسے ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں. بالکل بالکل. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بایو اکانومی ہے ویدر از گرو اینڈ سسٹینیبلٹی ہینڈ ان ہینڈ. لائک آپ اپنی گروتھ سسٹینیبلٹی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو وہی انزائم کی بیس پر.
تو رباب پھر ہمیں ضرور آپ کا انتظار رہے گا کہ آپ کچھ ایسا ایکو انزائم پروڈکٹ نکالیں ہمارے لیے، تاکہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ آپ کے جیسے بایو ٹیکنالوجسٹ، ینگ بایو ٹیکنالوجسٹ کچھ اپنا رول ادا کر سکیں. اینڈ تھینک یو سو مچ، آج ہمارے آپ پوڈ کاسٹ میں آئیں، آپ نے اپنا ٹائم دیا اپنے بزی شیڈیول میں سے، تو تھینک یو سو مچ. اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کو آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں ضرور بتائیں گے ان فیوچر انشاءاللہ. سو آپ کو کچھ ایسا کہنا ہے ہمارے ویورز کے ساتھ، کچھ شیئر کرنا ہے، کوئی ایڈوائس کہ وہ ایم ایس بایو سائنسز یا بایو ٹیکنالوجی زیبس میں کریں؟ ہاں میں کہوں گی جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے، جو بیچلرس کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہے کہ لائک اب تو اور کچھ نہیں ہے پاکستان میں، بٹ ایسا کچھ نہیں ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہے. بالکل، بہت اگر کچھ ہے. آپ چاہو کچھ کرنا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. میں یہی کہوں گی کہ اب آپ کیونکہ دیکھو ابھی گروتھ جو ہماری کیریئر مارکیٹ ہے اس میں بہت ساری سیچوریشن ہے، تو گریجویشن ڈگری آپ کی موسٹ آف دا پیپل رکھتے ہیں. تو میں یہی سجیسٹ کروں گی آپ ایم ایس کرو، ایم فل کرو، اپنے ریسرچ کرو، اور چاہو تو پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرو، ورنہ اپنا کیریئر بناؤ، ملک سے باہر جا کے آپ کام کر سکتے ہو. تو آئی سجیسٹ کہ نہیں انہیں کرنا چاہیے. سو ویورز، جیسے کہ آپ نے سنا ہماری بہت اچھی گیسٹ رباب نے ہمیں بہت اچھے ایڈوائزز دیے ہیں اور ہماری نالج میں اضافہ کیا ہے. سو وی شیورلی سجیسٹ یو کہ آپ بھی ان ایڈوائزز کو فالو کریں، اور تاکہ ہمارے پاس نیو بایو ٹیکنالوجیز آ سکیں. سو تھینک یو سو مچ رباب آپ کا کہ آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. سو ویورز، یہ آج کا ہمارا 3rd ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو. تھینک یو ویری مچ.